السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان وہ پاکستان ہے جہاں صاف دل لوگ اکٹھے ہو کر، پاک لوگ اکٹھے ہو کر پاک اسلام پھر قائم کر دیں گے انشاءاللہ. پاک اسلام کا مطلب ہے محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت، رحمت، معافی اور عقل مندی. سمجھ. آج کل افسوس کی بات ہے، پاکستان میں عقل مندی کم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آئی ایم ایف اور اس کے اثر انداز اکنامک ایڈوائزرز کی بات عمران خان سن رہا ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے. سب ایک ہی بات آج کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، زکوٰۃ ضروری ہے. اور یہ ٹیکس جو عمران خان چلا رہا ہے ان بیکار لوگوں کے ہدایت پر، اس کو بند کرو. یہ بہت بڑا تکلیف کا وجہ ہے. شاید آئی ایم ایف والے جانتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم پاکستان کو بند کر سکیں گے، پاکستان کو خراب کر سکیں گے. اگر ہم عمران خان کو بتاتے ہیں اس ٹیکس کو بڑھاؤ، نہیں تو تم سود کیسے دو گے ہمارے لونز پہ، تو یہ ٹیکس بڑھاؤ. لیکن ٹیکس بڑھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، نقصان ہوتا ہے، بزنس کم ہوتا ہے، اکانومی خراب ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ضروری ہے. زکوٰۃ کا مطلب 2.5% ویلتھ ٹیکس، انکم ٹیکس نہیں. جو امیر لوگ ہیں ان کو ٹیکس دینا چاہیے، انکم پہ نہیں. مطلب انکم پہ جب ٹیکس ہوتا ہے تو پھر بزنس مین کا حوصلہ نہیں بڑھایا جاتا ہے. بزنس بہت ضروری ہے. بزنس کا مطلب ہے محنت کرنا اور اللہ کے رحم و کرم سے کچھ دولت، پیسہ جمع کرنا، ملنا. تو یہ بہت ضروری بات ہے. ہم اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ٹیکس کو کم کرنا چاہیے، نہیں انکم ٹیکس. اور زکوٰۃ ایک قسم کا ٹیکس ہے، زکوٰۃ کو بڑھانا چاہیے. یہ 2.5% ہر سال دیا جاتا ہے زکوٰۃ. اور یہ زکوٰۃ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ پیسہ دینا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیا جاتا ہے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خدمت میں. یہ ہر ایک مسلمان اس بات کو سمجھ کر خوشی سے غریب لوگوں کے لیے پیسہ دے گا. زکوٰۃ کا مطلب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا، وہ تھوڑا سا اس کا 2.5% ہم غریب لوگوں کے یا دوسرے چیزوں کے لیے جو ضروری ہے ملک میں، وہ. اچھا، اس سے زیادہ میں ابھی بات نہیں کروں گا. یہ بہت ضروری بات ہے. آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں، عمران خان کو یہ بتانا. اگر آپ کو کسی شخص کو معلوم ہے، آپ کسی بھی آدمی کو یا عورت کو جانتا ہے یا جانتی ہے، اس کو بتانا کہ جو عمران خان جانتا ہے، اس کو بتانا عمران خان کو یہ ضرور بتاؤ. اگر آپ خود جانتے ہیں عمران خان کو، اب اس کو بتاؤ کہ کم سے کم یہ بتاؤ ایلن گیزلر بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ ضروری ہے. اور یہ جو بیکار اکنامک ایڈوائزرز جو آئی ایم ایف کے حکم کو مانتے ہیں، اس ٹیکس کو بند کرو. اچھا، دیکھوں گا کسی کے کوئی سوال ہے. سردار زہیب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू। बाबा जान कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत खुश हूँ हकीकत में। मैं बहुत खुश हूँ जब मैंने समझ लिया कि ज़कात ज़रूरी है और ये टैक्स को बंद करना है। ये ज़कात का मतलब है क्या? सोच लो, इनकम टैक्स नहीं, वेल्थ टैक्स है। इनकम टैक्स नहीं। इनकम पे जब टैक्स होता है, अगर थोड़ा सा है, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा होता है तो फिर बिजनेस मैन बिजनेस नहीं करना पसंद करेगा। वो सोचेगा इतना हम पैसा कमा रहे हैं और फिर सब इतना टैक्स देना पड़ता है। तो ये मैं बस ऐसे ही सोच रहा हूँ, इसको सोच लिया कि ज़कात का मतलब है कि हम अल्लाह की खिदमत में पैसा देते हैं। और जब पाकिस्तान हकीकी पाकिस्तान है तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत अल्लाह की हुकूमत है। तो पाकिस्तान को साफ पाक स्थान बनना चाहिए, साफ दिल लोगों की हुकूमत। तो मैंने बार बताया, इमरान खान साफ दिल आदमी है, मेरे कोई शक नहीं है, वो खुद गर्ज नहीं है। लेकिन वो थोड़ा इस बात को उन्होंने अब तक नहीं समझ लिया कि मुल्क को, मतलब इकानमी को कैसे चलाना। वो आईएमएफ की बात सुनता है। ये आईएमएफ बहुत शैतानी है हकीकत में। ये नहीं कि हर एक जो उसमें काम करता है शैतानी है, लेकिन ये शैतानी लोगों के कब्जे में है। और वो हकीकत में वो कहते हैं हम पूरी दुनिया के फ़ायदे के लिए ये आईएमएफ चला रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बस अपने फ़ायदे के लिए। कुछ बहुत कम है खुद गर्ज लोग जो इसको चला रहे हैं, इसके पीछे है। मेहक लियाकत, आई वॉन्ट टू मीट यू सर व्हेन यू कम इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह ज़रूर, मैं फ़ेसबुक पेज पे बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ और आप वहाँ आ सकती हैं और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। Zain Khan, sir, is it true camera can't capture UFO because they are in different dimension or they use some kind of technology to hide? Why there is no clear picture or video of UFO in this modern age? पहली बात है, there are many very clear pictures of UFOs in this modern age. आप थोड़ा सर्च करें उसके बारे में और आपको पता चलेगा। एक आदमी, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं हो रहा है, जिसने बहुत सारे ये इसलिए कभी बेशक काफ़ी ईटीज़ के साथ ये टेक्नोलॉजी है जिससे वो अपने आप को छुपा भी सकते हैं, या अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर फ़ोटो नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन अगर वो चाहते हैं तो फिर फ़ोटो निकाला जा सकते हैं, और काफ़ी बहुत अच्छे फ़ोटो भी हो चुके हैं। अच्छा, Waqas Umar Gorsi, Islam Babaji, do you spiritually evolve each passing day, and what role religion has played in it? Inshallah, yes, I am spiritually evolving, Allah ke rahmo karam se, और उस्ताद के रहम करम से, और दूसरे जो अच्छे लोग हैं, मोमिन हैं, उनके मदद से I am spiritually evolving, yes. Every day, शायद every day नहीं, लेकिन हाँ, every day. And what role religion has played in it? Spirituality and religion का सवाल पिछले चैट में आया था, तो मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। रिलीजन स्पिरिचुअलिटी हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाने में मदद करता है। तो spirituality has played a big role in my spiritual evolution, and religion has played a role, definitely. But we have to understand, this is a very important point, we have to understand that religion is the servant of spirituality. Spirituality means love, love of God, and love of God's creation. So if religion does not serve spirituality, it's useless. Religion is meant to bring us to spiritual life.
And that's a misunderstanding that many people have. They think religion is all in all. No, religion is not all in all. Religion is the servant of spirituality. تو میں نے انگریزی میں جواب دیا کیونکہ انگریزی میں سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے اور مشکل ہے، اس لیے میں نے سوچا انگریزی میں جواب دوں گا. یو اسپیک اردو سو ویل اپریشیبل، سید علی حسنین کہتے ہیں. ہاں، کیونکہ میں بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا اس لیے. کاشف شہزاد خان، السلام علیکم سر، لو اینڈ رسپیکٹ فرام سدرن پنجاب. سدرن پنجاب مطلب رحیم یار خان یا اتنا ساؤتھ نہیں؟ کہاں، بھاولپور؟ اچھا. مہوش انور، زکوٰۃ پرائیویٹ دیتے ہیں لوگ یا جسے جانتے ہوں اس سے گورنمنٹ کی سطح پر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا. زکوٰۃ مجھے معلوم نہیں. میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ ہونا چاہیے. حقیقت میں زکوٰۃ اللہ کو دیا جاتا ہے. اللہ مالک ہے اور سب کچھ اسی کے ہے. جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو جو ہمارے پاس جو دھن دولت ہے وہ ہم اللہ کو واپس دیتے ہیں. واپس نہیں دیتے ہیں، وہ اسی کا ہے، لیکن جو ہم سوچتے ہیں ہمارا ہے ہم اس کو دیتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ ہے. تو میرے نزدیک اگر گورنمنٹ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گورنمنٹ ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے. آپ آگے مجھے بتائیے اگر میں غلط ہوں. اچھا، مہوش انور، اور بیت المال بھی اتنا فعال نہیں ہیں، کبھی کبھی وہ وقایع ہو جائے تو ایکٹیو ہوتا ہے یہاں. میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بات. جہاں تک مجھے معلوم ہے حکومت کا حق ہے کہ وہ یہ زکوٰۃ مانگیں اللہ کے نام پہ اور وہ اللہ کی خدمت میں لگائیں. تو حکومت کو اپنا کام کے لیے ٹیکس زکوٰۃ کے روپ شکل میں لینا چاہیے. اگر میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط، میں نے نہیں سمجھ لیا ٹھیک، تو آپ مجھے بتائیں. راک بوئن کہتا ہے، بابا جی آپ کی باتیں مجھے بہت پسند ہے، آپ ڈیلی لائیو آیا کرو. آپ کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بابا جی یاد آتا ہے. حقیقت میں ابھی ہفتے میں 2 بار چیٹ کر رہا ہوں، سیٹرڈے کو اردو میں اور سنڈے کو انگریزی میں 8 بجے شام. پاکستان میں 8 بجے ہوتا ہے، یہاں 8 بجے صبح ہو رہا ہے آج کل. تو مجھے اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے. حقیقت میں جو سب کامنٹس ہوتے ہیں میں ان کو پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں. اس لیے اگر میں روزانہ کرتا تھا تو پھر بہت زیادہ پرابلم ہوتا تھا کامنٹس دیکھنے کا. سردار جو ہے آگے کہتا ہے، بابا جان میں دسمبر میں پاکستان جا رہا، اگر آپ مجھے ادھر مل سکتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ میرے پاس آ جائیں جاپان میں. آپ کی ٹکٹ بھیج دو گا جب آپ بولے، جب آپ جاپان آنا چاہتے ہو. ہاں، تو پھر بہت اچھا ہے، آپ مجھے جاپان کے ٹکٹ بھیجیں اور میں جاپان تک پہنچ سکوں گا. پھر جاپان سے پاکستان جاؤں گا کیونکہ میں دسمبر میں واپس امریکہ میں ہوں گا، لیکن اکتوبر میں پاکستان، سپٹمبر یا اکتوبر. تو میں سوچ رہا تھا میں لندن جاؤں گا، لندن سے کوپن ہیگن، دبئی. لیکن جن لوگوں نے بتایا ہم پیسے دیں گے ٹکٹ کے لیے،
وہ ابھی نہیں دے رہے ہیں. تو تو ٹھیک ہے، اگر آپ حقیقت میں صرف ایسی بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ صرف میرے نہیں، میری بیگم کے ٹکٹ بھی، اور پھر ہم پرائیویٹ میسج سے بات کریں گے. نہیں تو میں سوچ رہا تھا شاید میں پاکستان نہیں جاؤں گا، کیونکہ دو لوگ نے بتایا ٹکٹ دیں گے، پھر آخر میں انہوں نے وہ پیچھے ہٹ گیا، یا ایک نے بتایا میں صرف دبئی سے آپ کو کراچی پہنچاؤں گی. جب پہلے پورا سیکرامنٹو امریکہ سے کراچی تک، پھر وہ کم ہو گیا. تو اگر آپ حقیقت میں مجھے اور میری بیگم کو جاپان کے ٹکٹ بھیجیں گے، ہم جاپان سے پاکستان جائیں گے، پھر ہمیں کوئی فرق نہیں. مطلب یہ سپٹمبر مہینے میں. عادل مظہر: Do you think zakat can help us in strengthening, reshaping our beliefs? Of course. ہاں ضرور. اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے بے شک. مہویش انوار: انکم ٹیکس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ ویلتھ ٹیکس ہے، انکم ٹیکس نہیں ہے. زکوٰۃ جو آپ کے پاس ہے اس پر ٹیکس ہوتا ہے، انکم پہ نہیں. مطلب ہر سال جو نہ پیسہ کماتے ہیں اس پر ٹیکس کو انکم ٹیکس بولا جاتا ہے. جو آپ کے پاس دن دولت ہے اس پہ ٹیکس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. Nasir Khan: Dear sir, that what Sir Zaid Hamid insisting since long about zakat. Please watch his Twitter post. مجھے معلوم نہیں تھا. بہت اچھی بات. نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھنا کہ ٹیکس بہت زیادہ بھرانا تو پھر بزنس مین کے حوصلہ کم ہوتا ہے پیسہ کمانے میں. تو ٹیکس زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پھر بزنس مین بہت زیادہ بڑا اس کا حوصلہ بڑھائے گا کہ ہم بہت پیسہ کمائیں گے اور ہم زکوٰۃ دیں گے. اگر بزنس مین ہے تو اس کے پاس کچھ دن دولت ہوگا تو وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو ٹیکس ابھی آئی ایم ایف بتا رہا ہے ٹیکس زیادہ بڑھاؤ تاکہ سود دے سکو گے. ان کو معلوم ہے، ان شیطانی لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر پاکستان میں یہ بہت ٹیکس بڑھایا جاتا ہے تو پاکستان کی اکانومی نیچے جائے گا، کم ہو جائے گا، بزنس کم ہو جائے گا. اور دوسری بات ہے آئی ایم ایف بتا رہا ہے کہ قیمت بڑھاؤ چیزوں کی. تو پھر یہ بالکل برعکس. اچھا اکنامک پالیسی کا یہ برعکس ہے. اچھا اکنامک پالیسی ہے بزنس کو چلاؤ، اکانومی کو بڑھاؤ، اور وہ ٹیکس کم کرنے سے ہوتا ہے. اور بزنس کو زیادہ موقع دے دو پیسہ کمانے کے، بزنس مین کو، بزنس ویمن کو. اور آج کل پاکستان کے بہت بڑا اچھا موقع ہے انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا. جیسے میرے دوست عثمان چغتائی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسا نہیں بتانا چاہیے، لیکن جب میں سیالکوٹ میں گیا تھا 3 سال پہلے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں تھا، تو میں نے آواز سنا کہ جو عثمان چغتائی کہہ رہا ہے انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. مجھے لگا تھا کہ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حکم تھا، تو میں نے اس وقت بھی عثمان چغتائی کو بتایا تھا ایسے. تو مطلب بزنس بہت اچھی چیز ہے، اس کو انٹرنیٹ سے چلانے میں بہت فائدہ ہوگا پاکستان کو. تو آپ سب سیکھ لو کیسے انٹرنیٹ سے بزنس چلائے سا. اور عمران خان کو بتاؤ کہ بزنس پہ اتنا ٹیکس نہیں بڑھاؤ، بلکہ سب سے زکوٰۃ لے لو، امیر لوگوں سے خاص کر زکوٰۃ لے لو. اچھا زاہد مون: why you being American, why you always talk about Pakistan? بہت اچھا سوال ہے. میں پاکستان کے بارے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، لیکن وہ جگہ ہے جہاں پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا انشاءاللہ، جس کا مطلب ہے محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت، معافی، رحمت. یہ اصلی اسلام ہے. تو جب یہ اصلی اسلام پاکستان میں قائم ہو جاتا ہے پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گا انشاءاللہ.
اسی لیے میں پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہوں. دوسری بات ہے کہ میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا تو میں بھی پاکستانی ہوں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مین وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا، ایک صوفی نے بتایا، پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک دے پاک مصاحب دے نال اسلام پاک پھر قائم کر دین گے. تو یہ پاک اسلام جب پاکستان میں قائم ہو جاتا ہے پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اور اس پاک اسلام کا مطلب کیا؟ محبت. اچھا، تو مجھے معاف کرنا، میں بہت ہی مصروف ہوں آج کل. تو مجھے بعد میں جب چیٹ ہو چکا ہے، بعد میں مجھے ٹائم بھی نہیں مل رہا ہے کامنٹس دیکھنے کا. سر بٹ وداؤٹ ٹیکس کلیکشن گورنمنٹ کینٹ ڈو نتھنگ، ایڈوکیٹ محمد طلحہ راؤ. نہیں، یہ ٹیکس ضروری ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کے شکل میں ٹیکس لینا چاہیے. انکم ٹیکس کم، ویلتھ ٹیکس زیادہ. بہت 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 زیادہ امیر لوگ ہیں پاکستان میں جن کو اتنا پیسہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے سب پیسہ اتنا. ویلتھ ٹیکس کتنے لوگوں کے، اگر ایک ہی گھر ہے تو اس پہ ٹیکس نہیں، لیکن اگر دو گھر ہیں یا بہت زیادہ دوسرے دن دولت ہے، بہت زیادہ جو کچھ ہے اس پہ ٹیکس ضروری ہے. ہاں، لیکن انکم ٹیکس ہو سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں. ابھی آئی ایم ایف بتا رہے زیادہ انکم ٹیکس بڑھاؤ، ان کو معلوم ہے تو اس سے پاکستان کی اکانومی ڈاؤن ہو جائے گا، بزنس مین کا حوصلہ کم ہو جائے گا. تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں ٹیکس ضروری ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کے روپ میں ٹیکس ہونے چاہیے. یہ پھر پاکستان کے اکانومی زیادہ اچھا ہو جائے گا. محمد ارتضیٰ، امریکن گورنمنٹ آپ کو پاکستان کے حق میں بات کرنے پر کیسے سمجھتی ہے؟ مجھے معلوم نہیں، کسی نے بتایا نہیں مجھے، امریکن گورنمنٹ نے کچھ نہیں بتایا مجھے کہ پاکستان کے بارے میں مجھے بات کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو مجھے معلوم نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں. اچھا، تو بہت بہت شکریہ، اور مجھے معاف کرنا، میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ چیٹس میں زیادہ نہیں کر سکتا ہوں ابھی، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کامنٹس پڑھنے کے لیے بھی. جو کامنٹس میں دیکھ سکتا ہوں جب چیٹ کرتا ہوں تو اس کے جواب میں دے سکتا ہوں. باقی کوشش کروں گا تھوڑا کچھ کبھی کر سکتا ہوں، لیکن آج کل بہت بہت زیادہ کام ہے. اچھا، شکریہ، اللہ حافظ، خوش رہو. اور عمران خان کو بتانا زکوٰۃ ویلتھ ٹیکس زیادہ کرو، زیادہ پیسہ زکوٰۃ سے ملو، آپ کو لوگ دینے چاہیے. آپ کی حکومت اللہ کی حکومت ہونی چاہیے. اور انکم ٹیکس، خاص کر بزنس پہ ٹیکس، اس کو کم کر لو. نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل پاکستان میں اتنے نقصان ہو رہا ہے اکانومی میں ٹیکس بڑھانے کا. شکریہ، اللہ حافظ.